السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین، ہم نے پہلے ہی کہا تھا کہ یہ اتنی خطرناک پریشانی ہے ایک مسلمان کے لیے، کیونکہ یہ جان کا مسئلہ نہیں بلکہ ایمان کا مسئلہ ہے اور یہ مزید آگے بڑھتا جا رہا ہے۔ ایک تو پہلے سے ہی مسلمانوں پر، مسلمانان ہند پر پریشانیوں کا ایک انبار لگا ہوا ہے، اور اب ایک یہ مزید پریشانی ہے۔ یہ پریشانی ایسی ہے کہ اس کو برداشت کرنا مشکل ہو جائے گا۔ پوری تفصیل اور پوری خبر آپ کو بتائیں گے۔ تمام لوگوں سے گزارش ہے اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ دوستو، آپ کو بتائیں کہ مغربی بنگال میں اسکولوں اور مدارس میں وندے ماترم کو لازمی قرار دینے کے فیصلے نے ایک نئی سیاسی اور مذہبی بحث کو جنم دے دیا۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے اس فیصلے پر سخت اعتراض کرتے ہوئے مطالبہ کیا ہے کہ حکومت فوری طور پر اس نوٹیفیکیشن کو واپس لے یا کم از کم مسلم طلباء کو اس سے مستثنی قرار دے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے ترجمان ڈاکٹر سید قاسم رسول الیاس نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کسی طالب علم کو ایسی نظم، ترانہ یا عبارت پڑھنے یا گانے پر مجبور کرنا جو اس کے مذہبی عقائد کے خلاف ہو، بنیادی حقوق کی صریح خلاف ورزی کے مترادف ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہندوستان کا آئین ہر شہری کو مذہبی آزادی فراہم کرتا ہے اور تعلیمی اداروں میں ایسا کوئی عمل نافذ نہیں ہونا چاہیے جو طلباء کے مذہبی احساسات یا عقائد سے متصادم ہو۔ یہ تنازع مغربی بنگال حکومت کے اس فیصلے کے بعد سامنے آیا ہے جس کے تحت ریاست کے تمام سرکاری و نجی اسکولوں اور مدارس میں صبح کی اسمبلی کے دوران مکمل وندے ماترم گانا لازمی قرار دیا گیا ہے۔ مغربی بنگال کے چیف منسٹر سویندو ادھیکاری نے اس فیصلے کا دفاع کرتے ہوئے کہا کہ قومی ترانے اور قومی گیت کا احترام ہر شہری کی ذمہ داری ہے۔ سویندو ادھیکاری نے کہا کہ اگر آپ کو اس ملک میں رہنا ہے تو آپ کو وندے ماترم اور جن گن من کہنا ہوگا۔ اب یہ بات کو کیا سمجھے، اوپر سے کہہ رہے ہیں کہ اگر اس ملک میں رہنا ہوگا تو وندے ماترم کہنا ہوگا۔ اب آپ اس بات سے اندازہ لگائیے، سمجھیے کہ یہ کیا سامنے والے کے احساسات کو، اس کی مذہبی عقائد کو کیا سمجھیں گے جو اس طرح کی بات کہہ رہے ہیں۔ اور 26 جنوری اور 15 اگست کا احترام کرنا ہوگا۔ ادھیکاری نے اس اقدام کو سناتن ثقافت سے جوڑتے ہوئے کہا ہندوستان کو ہندوستان اور انڈیا دونوں ناموں سے جانا جاتا ہے اور یہ ملک کسی دوسرے کے ہاتھوں میں نہیں جا سکتا۔ مرکزی وزیر کرن رجیجو نے بھی بنگال حکومت کے فیصلے کی حمایت کی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ وندے ماترم پورے ملک کا قومی گیت ہے اور اسے سیاسی یا مذہبی اینک سے نہیں دیکھنا چاہیے۔ رجیجو نے کہا کہ وندے ماترم پورے ملک کا ہے اور یہ نہ میرا ہے، نہ آپ کا، نہ کسی ایک ریاست یا مذہب کا۔ اس معاملے کو سیاسی رنگ دینے کی کوئی گنجائش نہیں ہونی چاہیے۔ دوسری جانب اس تنازع نے قومی گیت وندے ماترم کے استعمال اور اس کی لازمی حیثیت کے بارے میں جاری بحث کو مزید تیز کر دیا ہے۔ حال ہی میں کانگریس کے رکن پارلیمنٹ ششی تھرور نے بھی سرکاری تقریبات کے آغاز اور اختتام پر وندے ماترم کی تمام 5 بندے گانے کے رواج پر سوال اٹھایا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ اگرچہ ہر شخص قومی گیت کا احترام کرتا ہے، تاہم ہر تقریب میں مکمل ورژن لازمی بنانا غیر ضروری اور سامعین کے لیے بوجھ بن سکتا ہے۔ تھرور نے صحافیوں سے گفتگو میں کہا وندے ماترم قومی گیت ہے اور جب اسے گایا جاتا ہے تو ہم احتراماً کھڑے ہوتے ہیں۔ پہلے 1 یا 2 بند زیادہ تر لوگوں کو یاد ہوتے ہیں، لیکن مکمل ورژن ہر تقریب میں لازمی قرار دینا مشکل ہے۔ وندے ماترم تنازع کیوں بار بار سامنے آتا ہے؟ دوستو، وندے ماترم بنکم چندر چٹرجی کے ناول آنند مٹھ سے لیا گیا گیت ہے جو ہندوستانی آزادی کی تحریک کے دوران قومی جذبے کی علامت بن گیا تھا۔ تاہم اس کے بعض اشعار اور مذہبی تشبیہات کے باعث وقتاً فوقتاً اس پر اختلافات سامنے آتے رہے ہیں۔ کئی مسلم تنظیموں کا یا مسلمانوں کا موقف رہا ہے، علماء کا موقف رہا ہے کہ گیت کے بعض حصے ان کے یعنی اسلام دھرم کے مذہبی عقائد سے مطابقت نہیں رکھتے، جبکہ دوسری جانب سے متعدد سیاسی اور سماجی حلقے اسے قومی شناخت اور حب الوطنی کی علامت قرار دیتے ہیں۔ اسی وجہ سے وندے ماترم سے متعلق بحث اکثر قومی شناخت، مذہبی آزادی اور آئینی حقوق کے درمیان توازن کے سوالات کو دوبارہ زندہ کر دیتی ہے۔
دوستو ہمارے علماء کرام نے جیسے آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے تمام علماء حضرات ہو، ذمہ داران ہو یا جمعیت علماء ہند ہو یا دیگر مسلمانوں کے جو بڑے سیاسی رہنما یا مذہبی قائدین مانے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں، مسلمان بھی کہتے ہیں، علماء حضرات بھی کہتے ہیں کہ وندے ماترم کفر اور شرک پر مبنی ہے۔ اس کے شروع کے 2 بند تو صحیح ہے، باقی یہ کفر و شرک پر مبنی ہے۔ اس میں ایسا تاثر دیا گیا ہے کہ جیسے یہ وطن کی مٹی ایک ماں ہے اور اس کی پوجا، کسی کی پوجا کرنا یا کسی کو عبادت کے لائق سمجھنا، یہ بالکل بھی اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جو ایسا کرے گا وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ تو یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے ایک مسلمان کے لیے۔ سب سے زیادہ آپ سمجھ لیجئے اس کی جان سے بھی زیادہ اگر یہ مومن کے پاس کوئی قیمتی چیز ہے تو وہ اس کا ایمان ہے، کیونکہ یہ دنیا عارضی ہے، چند دن کے لیے یہاں آئے ہیں، ایک امتحان کی گھڑی ہے، مسلمانوں کے لیے، ایک مومن کے لیے قید خانہ ہے اور دیگر مذاہب کے ماننے والوں کے لیے جنت ہے۔ تو یہ ایک خواب ہے جو ایک دن ختم ہو جائے گا، یہ ایک چند روز کی زندگی ہے، پانی کا بلبلہ ہے، ختم ہو جائے گا۔ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے اور اسی آخرت کی زندگی کے لیے ہم یہاں پر تیاری کرنے آئے ہیں۔ اپنی آخرت بنانے کے لیے دنیا میں ہمیں کچھ کرنا ہے، تیاری کرنی ہے۔ یہی وہ تیاری ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہمیں زندگی گزارنی ہے اور اپنے آپ کو تمام شرک اور کفر سے پاک رکھنا ہے۔ یہی وہ زندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے ایمان و اعمال کی مکمل حفاظت فرمائے۔ جب بات ایمان کی آتی ہے تو کوئی بھی مسلمان ہو تھوڑا جذباتی ہو جاتا ہے اور جذبات میں آ کر اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے وہ اس طرح کی باتیں بول دیتا ہے۔ اور آج کیفیت آپ دیکھ لیجئے کہ بات یہاں پر ایمان کی ہے، مجھے کچھ نہیں چاہیے، آج ہی میری جان چلی جائے اس کی بالکل بھی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ موت برحق ہے، وقت مقرر ہے، اپنی مقررہ وقت پر موت آنی ہے، صرف ایک بار آئے گی، بار بار نہیں آئے گی۔ لیکن ایمان چلا گیا تو سب کچھ چھن جائے گا۔ اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ آپ اس ویڈیو کو شیئر کریں، اور بات ہو رہی ہے پورے ملک میں وندے ماترم کو لازمی قرار دینے کی۔ بنگال میں تمام سرکاری تقریبات، تمام اسکولوں میں، سرکاری اسکول ہو چاہے وہ پرائیویٹ اسکول ہو یا کوئی سرکاری مدرسہ ہو یا پرائیویٹ مدرسہ ہو، سبھی میں لازمی قرار دیا گیا ہے کہ وندے ماترم کو گائیں، اور باقاعدہ وہاں پر طلباء کو، اساتذہ کو یہ گانا پڑے گا۔ نہیں گائیں گے تو ان کے خلاف وہاں پر کارروائی ہوگی، اور یہ پورے ملک میں اس کو نافذ کرنے کی بڑی تیاری ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ دوستو ویڈیو کو شیئر کرتے جائیں، اور مسلسل امتحانات کی گھڑی آتی جا رہی ہے۔ اللہ ہمیں ان امتحانات میں کامیابی عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔